اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 1923 میں ترکی کا 100 سال کا معاہدہ ہوا تھا جو 2023 میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کو 100 سال کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک پروپوگنڈا ہے جو طاغوتی طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کیا گیا، اور بھولے بھالے مسلمان 2023 میں ترکی میں خلافت قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ چند سالوں میں ترکی میں خلافت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، خلافت کیوں ختم ہوئی اور معاہدے کی کیا حقیقت ہے، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خلافت کے دوبارہ قائم ہونے پر یقین رکھنے والے لوگ ایک معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں جو معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ معاہدہ لوزان، ٹریٹی آف لوزان، خلافت اور اتحادی ممالک کے بیچ نہیں ہوا تھا، یہ جدید ترکی اور اتحادی ممالک کے بیچ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ ترکی کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس معاہدے کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ عظیم اول جو 1914 میں شروع ہوئی تھی، اس میں 2 جماعتیں تھیں: مرکزی طاقت جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور خلافت عثمانیہ، اور اتحادی طاقت برطانیہ، فرانس، گریس، اٹلی۔ 1917 تک روس اور 1917 سے امریکہ۔ اس جنگ میں فتح اتحادی ممالک کی ہوئی اور مرکزی طاقت میں شامل ممالک پر اپنی مرضی کے مطابق پابندیاں لگائی گئیں۔ 1920 میں اتحادی ممالک اور خلافت کے درمیان ہونے والے معاہدہ سیورس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے کئی حصوں جیسے شام، عراق، حجاز وغیرہ کو برطانیہ، فرانس اور گریس نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ خلافت پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، جیسے اپنی فضائی فوج رکھنے کی اجازت نہیں، بحری اور بری فوج بہت محدود کر دی گئی، آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو انٹرنیشنل واٹر جس پر کسی ملک کی ملکیت نہ ہو قرار دیا گیا۔ اس معاہدہ سے سلطنت کو کافی نقصان پہنچا، لیکن یہ معاہدہ زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ سکا۔ گریک فوج اور فرانسیسی فوج ایشیائے کوچک آ گئی۔ ایسے وقت میں 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے فوج کی کمان سنبھالی اور اتحادی افواج کو ایک ایک کر کے ترکی سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے فوج کی کمان سنبھالی، اس وقت خلافت باقی تھی، سلطان اپنے عہدے پر برقرار تھے، لیکن مصطفیٰ یہ سب سلطان کے حکم کے بغیر کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زور بڑھنے لگا تو اتحادی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تقریباً 8 مہینے کی کانفرنس کے بعد طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت جدید ترکی کی حد مقرر کی گئی، ترکی سے اتحادی ممالک کا مکمل اثر ختم کیا گیا، اسٹریٹ آف باسفورس ترکی کے قبضے میں آ گیا، فوج کی محدودیت ختم ہو گئی، جنگی قیدیوں کی سزا اتحادیوں نے ختم کر دی، ترکی میں بسنے والے یونانی عیسائیوں اور یونان میں بسنے والے مسلمانوں کو منتقلی کی اجازت مل گئی، اور جو ہجرت نہ کر سکے ان کو امن کی ضمانت مل گئی۔ معاہدے میں کسی مدت کا ذکر نہیں ہوا تھا کہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں اتا ترک، بابا ترک کا لقب ملا۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معاہدہ لوزان میں ایسی کوئی شک نہیں تھی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ خلافت کو 100 سال کے لیے یا مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ معاہدہ لوزان کے کچھ دنوں بعد خود ترکی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن خلافت اب بھی قائم تھی اور سلطان ہی خلیفہ رہے اس وقت تک، جب تک کہ ان کو معاہدہ لوزان کے 6 مہینے بعد ترکی سے بے دخل نہ کر دیا گیا۔ سلطان کو ترکی سے نکالے جانے کے بعد بھی خلافت کا درجہ ترکی میں باقی رہا۔ برصغیر سے ایک جماعت مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس یہ درخواست لے کر گئی کہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ قبول نہیں کیا۔
सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन होने वाला मुआहदा सेवरे कहलाता है, जबकि मुआहदा लौज़ान अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ। यानी मुआहदा लौज़ान का सिरे से सल्तनत उस्मानिया से कोई लेना देना ही नहीं। मुआहदा लौज़ान की मियाद 100 साल हरगिज़ नहीं, ये एक गैर मियादी अमूमी मुआहदा है। तुर्की पे मादनियात निकालने की कोई पाबंदी नहीं और ये मुल्क अपनी पेट्रोलियम की ज़रूरियात का 10% अपने मुल्क से ही हासिल करता है। अब हम इन दो मुआहदात की एक अजमाली खाके पर नज़र डालते हैं। इस मुआज़ने से ये वाज़ेह हो जाएगा कि अतातुर्क ने जिस मुआहदा पर दस्तखत किए वो एक मुतवाज़न हैसियत से और फातहाना अंदाज में किया गया मुआहदा था। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से दस्तखत किया गया मुआहदा सेवरे दर हकीकत एक फ़ौज और सियासी शिकस्त की दस्तावेज़ थी, जिसे अतातुर्क ने मैदान कारज़ार में यूनान, फ्रांस, बरतानिया, रूस और इतालिया की अफ़वाज को शिकस्त देने के बाद मुस्तरद कर दिया और एक नया मतवाज़न मुआहदा लौज़ान वजूद में आया। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।